حي على الفلاح. رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وبعد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. پچھلی آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو پچھلی قوم کا ایک واقعہ یاد کروایا کہ جو لوگ موت کے ڈر اور موت کے خوف سے اپنے گھروں سے نکل گئے تھے تاکہ اللہ کے راستے میں جہاد ان کو نہ کرنا پڑے، اور اگر وہ جہاد کریں گے تو موت ان کو لاحق ہوگی، اس خوف سے وہ اپنے گھروں سے نکل پڑے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو سبق سکھلایا، ان کو موت دے دی، پھر دوبارہ موت دینے کے بعد اللہ نے ان کو زندہ کیا، اور اللہ نے کہا کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں موجود تھے۔ یہ واقعہ ذکر کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب کیا آگے اور کہا کہ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور یہ بات جان لو کہ یقیناً اللہ رب العالمین سننے والا جاننے والا ہے۔ یعنی اگر تم موت کے ڈر سے، موت کے خوف سے اپنے گھروں میں بیٹھے رہو گے یا دنیا میں کسی اور جگہ پناہ تلاش کرو گے اور اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد نہیں کرو گے تو یقیناً تم کو بالآخر لوٹ کر تو اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو دیکھنے والا اور سننے والا ہے، لہٰذا ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اپنے جان کی پرواہ کیے بغیر اللہ رب العالمین کی خاطر اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلیں اور جہاد کے لیے ہمیشہ تیار رہیں۔ اللہ رب العالمین نے جہاں بھی اس جہاد کی تیاری کا ایمان والوں کو حکم دیا وہ جہاد بالسیف یعنی تلوار کے ذریعے جد و جہد کرنا اور ہتھیاروں کے ذریعے اللہ کے راستے میں لڑنا ہے، لیکن اس جہاد کے بھی بڑے مراتب ہیں، اس جہاد کی مختلف درجات ہیں اور اس جہاد کی مختلف شرطیں ہیں۔ جب تک وہ شرطیں پوری نہیں ہوتی کسی جگہ پر اسلامی جہاد اس وقت تک نہیں ہو سکتا، لہذا ہمارے ہندوستان کے ماحول کے اندر جہاد کی وہ شرطیں مکمل نہیں ہوتی، اسی لیے مسلح جد و جہد اور جہاد کا کوئی تصور ہمارے معاشرے کے اندر نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا نیت کے اعتبار سے ہم میں سے ہر ایک مومن اور مسلمان کے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ نیت ہمارے دلوں کے اندر ہمیشہ جہاد کی ہونی چاہیے کہ جب کبھی بھی ایسا موقع آئے گا، ایسے حالات بنیں گے، ہم اللہ کے راستے میں اپنے جانوں کو، اپنے مال کو قربان کرنے کے لیے ہمیشہ ہر دم تیار رہیں گے۔ نیت کے اعتبار سے جہاد ہر ایمان والے پر، ہر کلمہ کو مسلمان پر فرض ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا یہاں پہ حکم دیا۔ اگر اس کے علاوہ یہ تو تلوار سے جہاد ہے، ہتھیار سے جہاد ہے، اس کے علاوہ مجاہدہ اور نفس کے خلاف جو جہاد ہے وہ تو مومن کی زندگی کا ہر دن کا معمول ہے۔ مومن اپنی زندگی کے اندر ہر لمحے میں مجاہدہ کرتا ہے، نفس کے خلاف مجاہدہ ہے، اور مال کی انسان کے دلوں میں خواہش ہے، اس کے خلاف جہاد کرنا، اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنا، اور نیکیوں کو کرنے کے معاملے میں بھی اللہ رب العالمین کے راستے میں کوشش اور جد و جہد کرنا، یہ بھی نفس کے خلاف مجاہدہ ہے۔ بہرحال
مجاہدہ اور نفس کے خلاف جنگ تو ایمان والے کی زندگی کے ہر لمحے میں یہ چیز شامل ہے، ورنہ جو جہاد بالسیف کا معاملہ ہے وہ تو ویسا ہے جو ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا گیا۔ پھر اللہ نے آگے بیان کیا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، کہ کون ہے جو اللہ رب العالمین کو اچھا بہترین قرض دے تو وہ اللہ رب العالمین اس کو اس کا بڑھا چڑھا کر زیادہ اس کو بدلہ عطا کرے گا۔ واللہ یقبض ویبسط، اللہ رب العالمین کشادہ کرتا ہے اور اللہ رب العالمین تنگ بھی کرتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اللہ ہی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو اللہ کے راستے میں اپنے مال کو، اپنے اسباب کو خرچ کرنے کی ترغیب دی اور یہ کہا کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض عطا کرتا ہے، یعنی یہ مال اللہ رب العالمین کا دیا ہوا ہے، یہ اسباب اللہ ہی کے دیے ہوئے ہیں، یہ دنیا کی تمام نعمتیں اللہ ہی کی جانب سے ہم کو ملی ہوئی ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں خرچ کرنے کو قرض حسنہ سے تعبیر کر رہا ہے، یعنی یہ اللہ رب العالمین کا بندوں پر بڑا احسان اور اکرام ہے کہ رب العالمین نے اپنے ہی دیے ہوئے مال و اسباب کو اپنے راستے میں خرچ کرنے کو اللہ اس کو قرض سے تعبیر کرتا ہے، اور قرض کا بدلہ اللہ کیسے عطا کرے گا؟ اللہ نے کہا کہ فَيُضَاعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، یہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر زیادہ بڑھا کر اس قرض کا بدلہ عطا کرے گا۔ یعنی اگر اللہ رب العالمین کے راستے میں بندہ اخلاص کے ساتھ 1 روپیہ یا 10 روپے بھی خرچ کرتا ہے، اللہ اس کا اجر، اس کا ثواب اور اس کی نیت کے اعتبار سے، اس کے اچھی نیت کے اعتبار سے اس کا اجر و ثواب اللہ رب العالمین بے حساب دے سکتا ہے، جس کا بندہ اندازہ نہیں کر سکتا۔ لہٰذا یہ قرض حسنہ یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ ایمان والوں پر لازم اور ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث کے اندر ایمان والوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے، صدقات اور خیرات کرنے پر اللہ کے نبی نے بار بار ابھارا۔ یہ بات، یہ حدیث اللہ کے نبی کی اس بات کے لیے کافی ہے کہ صدقات اور خیرات کی کیا اہمیت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اتقوا اللہ، اتقوا النار ولو بشق تمر، کہ اتقوا النار ولو بشق تمر، کہ تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اگرچہ کہ کھجور کی گٹلی کے اوپر کا جو چھلکا ہوتا ہے اس چھلکے کو صدقہ اور خیرات کر کے ہی صحیح، یعنی اگر تمہارے پاس دنیا کا کوئی مال و اسباب موجود نہ ہو، کھجور کی گٹلی کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے وہی اگر تمہارے پاس ہے تو کم سے کم وہ اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کرو اور اس کے ذریعے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر اور کوشش کرو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ایمان والوں کو اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کرنے کی تعلیم اور تاکید کی۔ معلوم ہوا کہ ہمارے مال کے اندر سے اللہ رب العالمین نے بہت سارے حصے رکھے ہیں۔ اللہ نے ہم کو مال دیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنے مال کو صرف اپنے اوپر خرچ کریں، اپنے اہل و عیال پر، اپنے بال بچوں پر خرچ کریں۔ اس مال کے اندر ان لوگوں کا بھی حصہ ہے جو لوگ معاشرے کے محتاج ہیں، وہ لوگوں کا بھی اس میں حصہ ہے جو ہمارے رشتہ داروں میں جو مسکین ہیں، جو غریب ہیں، جو غربا ہیں، جو فقراء ہیں، جو مساکین ہیں، جو مسافرین ہیں، جو یتیم ہیں، جو بیوہ ہیں، ان تمام معاشرے کے کمزور طبقات کا حصہ ہمارے اس مال کے اندر ہے جو اللہ نے ہم کو عطا کیا۔ لہٰذا صرف مال کو اپنے اوپر خرچ کر لینا، اپنے اہل و عیال تک اس کو محدود کر لینا، اللہ کے راستے سے اپنے مال کو روکے رکھنا، یہ ایمان والے کی پہچان نہیں ہے، بلکہ یہ کفار و مشرکین اور منافقین کی پہچان ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہم سے قرضہ چاہتا ہے، اللہ رب العالمین ہم سے کہ اس دنیاوی زندگی کے اندر اس مال میں سے اگر ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو یہ اللہ رب العالمین کے پاس قرض کی طرح جمع ہوگا، اور رب العالمین جب قیامت کے دن اس قرض کا بدلہ دے گا تو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اس قرض کا بدلہ اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر دے گا اور اس کے اندر مزید اضافہ کرے گا۔ تو یہ ایک بہترین تجارت اللہ رب العالمین کے ساتھ ہے،
بہترین زندگی کی بہترین ڈیل اللہ رب العالمین کے ساتھ ہے، اور انسان کی زندگی کا سب سے فائدہ مند بزنس اللہ کے ساتھ ہے۔ اگر ہم اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اور پورے خلوص کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، اپنے مال کو لگائیں گے، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، اللہ کے راستے میں اگر ہم خرچ کریں گے، گویا اللہ کے پاس ہم نے اپنا حصہ مختص کر لیا، اللہ کے پاس ہم نے اپنا حصہ مقرر اور پکا کر لیا۔ اور یقینی طور پر مال حقیقی معنی میں ہمارا مال وہی ہے جو ہم نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، ورنہ انسان ساری زندگی میرا مال کہتا ہے، جیسے ہی انسان کی آنکھ بند ہوئی، انسان کی روح قبض ہو گئی، انسان کا وہ مال جس کو اس نے اب تک میرا کہا، انسان کی آل و اولاد اس کے وارثین میں تقسیم ہو جاتا ہے، بٹ جاتا ہے، وہ مال لمحوں میں وہ دوسروں کا ہو جاتا ہے۔ اور حقیقی معنی میں ہمارا مال، حقیقی معنی میں ہماری دولت وہی ہے جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے اللہ کے راستے میں خرچ کی ہے۔ حقیقی معنی میں یہی ہماری دولت ہے، یہی ہمارا مال ہے، ورنہ اس کے علاوہ جو چیز ہم دنیا میں چھوڑ کر جائیں گے وہ چیز دوسروں کی ہو جائے گی، دوسرے اس سے فائدہ اٹھائیں گے، دوسرے اس سے مستفید ہوں گے، لیکن اللہ کے راستے میں جو چیز ہم نے خرچ کی ہے حقیقی معنی میں وہی مال ہمارا ہے، اور حقیقی معنی میں اسی سے ہم کو فائدہ پہنچے گا۔ لہٰذا اللہ نے ایمان والوں کو یہ تاکید کی کہ اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کریں۔ پھر اللہ نے کہا کہ یہ اللہ رب العالمین کی مرضی ہے کہ جس کے لیے اللہ چاہے رزق کو کشادہ کرتا ہے، اور جس کے لیے اللہ چاہے رزق کو تنگ کرتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی مشیت، یہ اللہ رب العالمین کی مرضی ہے۔ اور اللہ نے کہا کہ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم کو اللہ ہی کی طرف بالآخر لوٹ کر جانا ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اللہ کے نبی سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ کو معلوم ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے قرض حسنہ مانگا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں۔ حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی لمحہ اللہ کے نبی سے یہ درخواست پیش کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کھجور کا ایک باغ میرے پاس موجود ہے جس میں 600 کھجور کے درخت موجود ہیں، ایک دو نہیں، 600 کھجور کے درخت کا باغ میرے پاس موجود ہے، اور میں اسی لمحے اس باغ کو اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کرتا ہوں، اللہ کے راستے میں اس باغ کو دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی اور اپنے باغ کی طرف گئے، باغ کے باہر کھڑے رہے، اور اس باغ کے اندر ان کا گھر تھا جس میں ان کی بیوی، ان کے بچے تھے۔ باغ کے کنارے ٹھہر کر، باغ کے باہر ٹھہر کر اپنی بیوی اور بچوں کو آواز دی اور کہا کہ ام دحدہ، آج سے یہ باغ اللہ کے راستے میں نے قربان کر دیا ہے، لہٰذا وہ وفا شعار بیوی ایک بھی گفتگو کیے بغیر، ایک بھی لفظ کہے بغیر کہ تم نے کیسے ایک لمحے کے اندر اتنا عظیم باغ اللہ کے راستے میں خرچ کیا، ایسا کوئی جملہ ام دحدہ کی زبان پر نہیں آیا۔ وہ اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو لے کر باغ کے باہر آ گئی۔ تو یہ صحابہ کرام کی عظمت اور صحابہ کرام کی فضیلت ہے۔ اللہ رب العالمین کا جو بھی حکم نازل ہوتا اس پر فوراً عمل کرنے کے لیے وہ آگے بڑھتے، اور نیک اور خیر کے کاموں میں سوچتے نہیں، بالکل بھی نیکی اور خیر کے کام کرنے کے لیے لمحہ برابر بھی وہ سوچتے نہیں تھے۔ اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات دینے کے معاملے میں وہ فکر مند ہوتے تھے۔ لہٰذا یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کیا جائے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن مجید کی آیات کو پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کی ہم کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔